يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک سورت سورہ عصر پڑھی ہے اور ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ جو سورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مقصد زندگی کو بتلایا ہے، اور اس کے علاوہ جو ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مقصد زندگی کی تکمیل کی تاکید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو سورت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس سورت کو کہتے ہیں سورۃ العصر۔ عصر کا مطلب نکلتا ہے زمانہ، وقت، دور۔ ہم کہتے ہیں نا بہت خراب دور چل رہا ہے، بہت برا وقت چل رہا ہے، زمانہ بہت خراب ہو گیا ہے۔ ہماری اپنی زبان میں اس طرح سے ہم کہتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، غالباً حدیث قدسی ہے، کہ بنی آدم زمانے کو برا بھلا کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہ زمانہ بہت خراب ہے، وقت بہت برا ہے، بہت برا دور چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بنی آدم زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ نہ کہ زمانہ میں ہوں، یعنی زمانے کا عدلنا بدلنا، حالات کا عدلنا بدلنا، اوقات کا آنا جانا، یہ کس کے قبضے قدرت میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ ہم لوگوں میں ایام کو، دنوں کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں، کسی کے اچھے دن آتے ہیں، کسی کے برے دن آتے ہیں، کوئی تکلیفوں میں ہوتا ہے، کوئی موجوں میں ہوتا ہے، کوئی حکومت میں ہوتا ہے، کوئی حکومت کے ماتحت ہوتا ہے، کسی کے پاس پاور ہوتا ہے، کسی کے پاس پاور نہیں ہوتا ہے، کوئی ظالم ہوتا ہے، کوئی مظلوم ہوتا ہے، کوئی حاکم ہوتا ہے، کوئی محکوم ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے۔ تو اس سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، والعصر، اس میں جو واو ہے، اس واو کو عربی کے گرامر کے حساب سے قسمیہ کہتے ہیں، واو قسمیہ۔
والفجر، اس میں اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی. والعصر، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی. کیا کہنا ہے اللہ تعالیٰ؟ اور قسم ہے زمانے کی. بھائی اللہ تعالیٰ کو حق ہے وہ جس چیز کی چاہے قسم کھا لیں، اور ہر کسی ایسی ویسی چیز کی کھاتے بھی نہیں. جس چیز کی اہمیت بڑھانا ہوتی ہے، جس چیز کی وقات بڑھانا ہوتی ہے، جس کی تعظیم اور تکریم مقصود ہوتی ہے، اس چیز کی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ قسم کھا لیں. جس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھا لیں وہ چیز اپنی رفعت اور عظمت کے لحاظ سے بلند و بالا ہو جاتی ہے، اس کی اہمیت اور عظمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. مختلف چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی. والتین والزیتون، قسم انجیر کی، قسم زیتون کی. والضحیٰ، قسم ہے صبح کے چاشت کے وقت. واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے. اسی بے شمار قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی. یہاں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے والعصر. ہاں تو میں بات کمپلیٹ کر دوں. اللہ تعالیٰ کو حق ہے وہ جس چیز کی چاہے قسم کھا لیں. اللہ تعالیٰ کے بندوں کو حق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائیں. اولاً تو قسم کا موقع ہی نہیں آنا چاہیے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر قسم کی ضرورت پڑ جائے، بغیر قسم کے کوئی کام چل ہی نہ رہا ہو، تو صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی جا سکتی. اس کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم، تیرے سر کی قسم، تیری قسم، میرے بچوں کی قسم، میری اولاد کی قسم، میرے بیوی بچوں کی قسم، اور قرآن کی قسم، ایمان سے یہ سب بولنا جائز نہیں. اولاً تو قسم کھانا ہی نہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ضرورت پڑ جائے، بغیر قسم کے کام چل ہی نہ رہا ہو، تو قسم کس کی کھائی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی جائے گی. لوگ کہہ دیتے ہیں بعض مرتبہ، کیونکہ ہم ایسے ماحول میں، ایسے کلچر میں رہتے ہیں کہ جہاں بہت ساری چیزیں ہماری زندگی کا حصہ بن گئی. ہم خود بول دیتے کھجا میری قسم. کیا بول دیتے؟ کھجا میری قسم، کھجا تیری ماں کی قسم. تو یہ ایک رواج ہمارے معاشرے میں چل پڑا ہے، جو انجانے میں ہمارے درمیان رواج میں ہے. ہمیں خود کو نہیں پتا ہے کہ بھائی اس طرح سے ہمیں نہیں بولنا چاہیے. پڑھے لکھے کیا، ان پڑھ کیا، جاہل کیا، گنوار کیا، مرد کیا، عورتیں کیا، جوان کیا، بوڑھے کیا، بچے کیا، بچیاں کیا، سب کے اندر ایک رواج چل پڑا ہے جس کو ہمیں چھوڑنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی. کیا ضرورت پڑی زمانے کی قسم کھانے کی اللہ تعالیٰ کو؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں. کہ بھیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے آج تک، اور آج سے لے کر کے قیامت تک جتنے انسان آئیں گے اس دنیا کے اندر، اور جتنے انسان اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتا دیا کہ تمام کے تمام انسان قائم ہیں، خسارے ہیں. اور زمانے کی قسم کھا کر کے یہ بتا دیا کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کے حالات پر غور کرو، ان کے دور پر غور کرو، ان کے زمانے پر غور کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ لوگوں کو فائدہ ہوا کہ نقصان. غور کرو، زمانہ تمہارے سامنے ہے، تاریخ تمہارے سامنے ہے، ہسٹری تمہارے سامنے ہے، اتہاس تمہارے سامنے ہے. نظر دوڑاؤ تم اپنے سے پہلے کے، اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر دوڑاؤ. آپ دیکھو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود تھا، بڑا بادشاہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا حشر کیا؟
شداد تھا، کتنا دولت مند تھا کہ اس نے دنیا کے اندر جنت بنا دی، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جس جنت کا لوگوں کی نظر میں جس جنت کے بارے میں تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، جس جنت کے بارے میں تمہیں للچایا جا رہا ہے، یہ میں اپنی زبان میں اس کی جو ہے نا باتوں کو واضح کر رہا ہوں۔ جس جنت کے بارے میں تمہیں خواب دکھائے جا رہے ہیں وہ جنت میں دنیا میں بنا دیتا ہوں۔ کیا کر دیتا ہوں؟ کیا حشر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ وہ خود اس کی اس جنت کے اندر داخل نہ ہو سکا، اس کی بنائے۔ قارون نہ جانے کتنے گدھوں اور اونٹوں کے اوپر اس کے خزانوں کی چابیاں لاتی جاتی ہیں، چابیاں، خزانے کتنے ہوں گے؟ ایسا تو ہے نہیں کہ ایک بالشت کا ایک خزانہ ہوگا تو چلو اس کا ایک الگ تالا، اس کی ایک الگ چابی۔ بڑے بڑے خزانے ہوں گے، گوڈاؤن ہوں گے، ان بڑے بڑے گوڈاؤنوں میں ایک ہی تالا لگتا ہو اور ایک تالے کی ایک ہی چابی ہوتی ہوگی۔ اتنی چابیاں کہ گدھوں پر اور کھچروں پر لاد کر کے لے جائی جا رہی ہیں، اور ایک دو پر نہیں، بے شمار کھچروں پر لاد کر کے جا رہی ہیں، کتنا خزانہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمانہ بھی آپ یاد کرو، شداد جیسا، نمرود جیسا، قارون جیسا انسان خسارے میں، اور فرعون جیسا انسان جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، جس کا حشر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ نہ تو سمندر کی موجوں اور لہروں نے اس کو برداشت کیا، نہ زمین نے اس کو برداشت کیا۔ آج دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ آج بھی اس کی باڈی دنیا کے اندر موجود ہے، لوگ جاتے ہیں اور میوزیم میں جا کر کے اس کی باڈی کو دیکھتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں۔ تو زمانے کی قسم کھانے کا مقصد اللہ تبارک و تعالی جو حالات، جو واقعات، جو دور گزرا ہے، اس دور کی طرف ہمیں دھکیلنا چاہتے ہیں اور ہمیں متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس دور کی طرف ذرا دھیان دو۔ اور یہ جو لوگ جن کا میں نے نام لیا، مشہور لوگ ہیں، کے علاوہ اور بے شمار لوگ ہیں جو تمہاری اپنی ہسٹری میں ہوں گے، اپنے آپ کے اتہاس میں ہوں گے، آپ کے اپنے ارد گرد ہوں گے، ان کی ذرا تاریخ دیکھو کہ وہ لوگ اس دنیا سے کیا لے کر کے گئے، فائدے میں گئے یا نقصان میں۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے، انسان میں تمام تر انسان آ گئے، عربی بولنے والے ہوں، ہندی بولنے والے ہوں، اردو بولنے والے ہوں، سنسکرت بولنے والے ہوں، فارسی بولنے والے ہوں، گجراتی بولنے والے ہوں، مراٹھی بولنے والے ہوں، بنگالی بولنے والے ہوں، تمل بولنے والے ہوں، تیلگو بولنے والے ہوں، جتنی زبانیں دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں، کوئی سی بھی زبان بولنے والے ہوں، کسی بھی کلر کے ہوں، کالے ہوں، گورے ہوں، گندمی ہوں، یلو ہوں، براؤن ہوں، جس قد کے جس ہائٹ کے ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، جہاں کہیں رہتے ہوں، انڈیا میں رہتے ہوں، بنگلہ دیش میں رہتے ہوں، افریقہ میں رہتے ہوں، امریکہ میں رہتے ہوں، جس جگہ بھی رہتے ہوں، تمام کے تمام لوگ خسارے میں اور گھاٹے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ اتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ کی ہمیں ملی ہوئی ہے، اللہ کی قسم ہمیں اس کا احساس نہیں۔ الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی، ان کو دین اور اسلام سمجھ میں آ گیا، انہوں نے ایک اللہ تعالیٰ کے ہونے کا اقرار کر لیا۔ اور جو لوگ ایمانی گھرانوں میں پیدا ہو گئے، ماں باپ کے طفیل میں خاندانی دین اور اسلام مل گیا، الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی انسانوں کی۔ بعض انسان وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کر دیا، ان کے بارے میں فرما دیا کہ وہ دنیا میں بھی خسارے میں ہے اور آخرت میں بھی خسارے میں۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، نبی آپ کہہ دیجیے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے آپ کا بھی نقصان کیا اور اپنے اہل و عیال کا بھی نقصان کیا، وہ لوگ قیامت کے دن قائم ہوں گے خسارے میں۔
نقصان اٹھانے والے ہوں گے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے خوب دولت کمائی، بغیر حلال اور حرام کی تمیز کے، بغیر جائز اور ناجائز کی تمیز کے، بغیر صحیح اور غلط کی تمیز کے، ظلم و جور کے ساتھ، زبردستی، بے ایمانی کے ساتھ، نا انصافی کے ساتھ، ادھر سے بھی آئے ادھر سے بھی آئے، یہاں سے بھی چھین لوں وہاں سے بھی چھین لوں، اس کا بھی حق دبا لوں اس کا بھی حق دبا لوں، اس کو بھی ستایا اس کو بھی ستایا، اس کا بھی کھایا اس کا بھی کھایا، اکٹھا کیا اور کیسے گئے؟ خالی ہاتھ۔ دنیا میں 4 بڑے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اس دنیا میں ساری دنیا پر حکومت کی ہے، جس میں سے 2 مسلمان 2 کافر۔ سکندر بادشاہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، بڑا مشہور بادشاہ، ساری دنیا کے اندر اس نے حکومت کی۔ مرتے وقت اس نے درخواست کی کہ میرے جنازے سے میرے ہاتھ باہر نکال دینا، تاکہ لوگوں میں یہ میسج جائے کہ اتنا بڑا بادشاہ جس نے ساری دنیا میں حکومت کی ہے، اس دنیا سے کیسے جا رہا ہے؟ خالی ہاتھ۔ تو اتنی دنیا کمانے کے بعد بھی انسان اپنے لیے اپنے ساتھ کچھ بھی لے کر کے نہیں جا رہا ہے، خالی ہاتھ۔ تو اتنی ساری دنیا کمانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ جتنے دن زندہ رہے عیش آرام کر لیا، مزے اڑا لیے، اور جاتے وقت آپ کیا جانا ہے؟ خالی ہاتھ، اور بغیر ایمان کے جا رہے ہیں تو آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خسارہ۔ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ، جس کے اندر آپ کو 2 پیسے کا فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، جو ایسی زندگی ہے ختم ہونے والی نہیں ہے، اس زندگی میں آپ کو نقصان ہی نقصان ہے، ٹوٹا ہی ٹوٹا ہے، گھاٹا ہی گھاٹا ہے، کسی طرح کا 2 پیسے کا آپ کو وہاں فائدہ ہونے والا نہیں ہے اگر بغیر ایمان کے آپ۔ آخرت کا یہ خسارہ ایسے لوگوں کے لیے۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اقرار کرتے ہیں اور ساتھ میں اعمال صالحہ بھی کرتے رہے، نیک اعمال کرتے رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ان میں بھی 2 کیٹیگری کے لوگ ہو گئے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کرتے ہیں، اور ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو صرف مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، لیکن نیک اعمال نہیں کر پاتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی کامیابی بتا رہے ہیں، جو لوگ فائدہ اٹھانے والے ہیں آخرت کے اندر اور دنیا کے اندر، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کرتے ہیں، یعنی دین کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ بھائی اعمال صالحہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرتے ہیں، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے ان سے روکتے ہیں۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون سے کاموں کا اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے، کون سے کاموں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے؟ ایک تو خود ہماری فطرت کی آواز، ہمارے نیچر کی آواز، ہمارا کریکٹر ہمیں یہ بتا دیتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ہمارے دل کی آواز ہمیں بتا دیتی ہے۔ ہمارے ضمیر میں اور ہمارے خمیر میں اللہ تعالیٰ نے یہ مادہ رکھا ہے کہ کوئی غلط اگر ہم سے سرزد ہوتا ہے تو اس غلط کو کرنے سے پہلے ہمارا دل ہمیں اندر ہی اندر ملامت کرتا ہے کہ یار یہ ٹھیک نہیں، یہ غلط کام ہے۔ لیکن بعض مرتبہ انسان اپنے چاہت، اپنی خواہش، اپنے دل کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اس آواز کو کیا کر دیتا ہے؟ دبا دیتا ہے، اور اس کام کو جو کہ اس کی آواز تھی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے کر گزرتا ہے۔ اس کام کو کرنے کے بعد، کر گزرنے کے بعد اس کے دل کے اندر شرمندگی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے کر دیا۔ اسی کا نام تو ایمان ہے۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے پاس یہ آواز ہی نہیں، اس کو اپنے کیے کے اوپر کبھی شرمندگی ہوتی ہی نہیں، افسوس ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور بعض مرتبہ تو جو انسان ایمان سے خالی ہوتا ہے وہ کوئی بھی گناہ اور غلطی کرنے کے بعد اس سے بہتر طریقے پر اس کی پلاننگ کرتا ہے کہ یار میں نے یہاں اس طرح سے مسٹیک کر دی، اب اگلی بار کروں گا تو اس کو ایسے کروں گا، اگلی بار کروں گا تو یوں کر لوں گا، اگلی بار کر لوں گا تو ایسے کر لوں گا، ایسے مجھے اس سے زیادہ کامیابی ملتی ہے۔ لیکن اہل ایمان کی آواز اس کو بار بار ٹکراتی ہے، بار بار ٹکراتی ہے۔ لیکن کبھی انسان اتنا ڈھیٹ ہو جاتا ہے، اتنا اپنے آپ کو اپاہج بنا لیتا ہے اور اتنا کمزور بنا لیتا ہے کہ
ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے دل سے وہ آواز نکلنا اور خود کو ملامت کرنا یہ آٹومیٹکلی کیا ہو جاتا ہے؟ بند ہو جاتا ہے۔ اس کو مثال سے ہم ایسے سمجھیں، کبھی ہم میں سے کسی کا چمڑے کی فیکٹری کے پاس سے گزر ہوا، کسی بدبو آتی ہے، ناک بند کر لیتے ہیں۔ کیا چمڑے کی فیکٹری میں انسان کام نہیں کرتے یا نہیں کرتے؟ ان کو بدبو نہیں آتی ہوگی؟ ان کو بدبو آتی ہے، لیکن ان کو بدبو میں رہتے ہوئے جو بدبو کی ایک جو صلاحیت ہوتی ہے، انسان کو خوشبو اور بدبو محسوس ہونے کی وہ صلاحیت ان کی ختم ہو جاتی ہے بدبو سے، تو ان کو بدبو کا احساس نہیں رہتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کو عطر کی خوشبو نہیں آتی، شکایت بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یار مجھے تو عطر کی خوشبو ہی نہیں آتی ہے۔ تو یہ صرف عطر کی خوشبو نہ آنے کا کمال نہیں ہے، ان کو بدبو بھی محسوس نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی جو سونگنے کی صلاحیت تھی، سونگنے کی جو قوت تھی، وہ قوت ان کی کیا ہو چکی ہے؟ ختم ہو چکی ہے۔ اب ان کے اندر چیزوں کو سونگنے کی صلاحیت نہیں بچی۔ جس طرح سے کسی کی آنکھیں خراب ہو جائیں یا جس کو دکھنا بند ہو جائے تو وہ انسان کیا کہتا ہے؟ یار مجھے دکھتا نہیں۔ بظاہر اس کی آنکھیں ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یار آنکھیں تو ہیں اس کے پاس، لیکن ان آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت کیا ہو چکی ہے؟ ختم ہو چکی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے جس انسان کو خوشبو اور بدبو کا احساس نہیں ہوتا ہے، اس کی سونگنے کی صلاحیت کیا ہو چکی ہے؟ ختم ہو چکی ہے۔ تو جو لوگ چمڑا فیکٹری میں کام کرتے ہیں، بدبو میں رہتے ہوئے بدبو اور خوشبو کی صلاحیت ان کے ناک سے کیا ہو چکی ہوتی ہے؟ ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے جو انسان گناہوں میں، ناپاکی میں، گندگی میں، غلط چیزوں میں اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اس کے دل کی وہ آواز جو بار بار اس کو متنبع کرتی ہے کہ تو غلط کر رہا ہے، وہ آواز دھیرے دھیرے کیا ہو جاتی ہے؟ ختم۔ تو فرمایا الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ کیسے خسارے میں نہیں ہیں؟ ایمان تو لائے، ایک اللہ کی توحید کا اقرار تو کیا، کچھ تو خوف اللہ تعالیٰ کا ہے، آخرت کے اوپر یقین تو ہے، قبر کے اوپر یقین تو ہے، قیامت کے اوپر یقین تو ہے، حشر کا یقین تو ہے، حساب اور کتاب کا یقین تو ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنے نفس کے تقاضوں کی وجہ سے اور اپنے نفس کی آواز کے دب جانے کی وجہ سے وہ اعمال صالحہ پر کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک آواز تو ہے کہ ہاں کوئی اس کائنات کو بنانے والا ہے جس نے مجھے بھی بنایا ہے، جو موت بھی دے گا، موت کے بعد دوبارہ زندگی بھی دے گا، جس نے جنت اور جہنم کو بھی بنایا ہے۔ ایسے لوگ بھی کچھ نقصان اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا کر لے گا؟ معاف کر لے گا۔ لیکن جو لوگ ایمان نہ لا سکے ان کے لیے تو بڑا برا انجام اللہ تعالیٰ کے وہاں ہوتا ہے، بڑا برا انجام۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو دوسرے لوگ کچھ بھی نفع نہیں پہنچا پائیں گے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ۔ تم لوگ ایسے دن سے ڈرو جس دن میں کوئی دوسرا انسان کسی دوسرے انسان کے کام نہیں آئے گا، نفع نہیں پہنچا پائے گا۔ یار دنیا میں تو ہم ایک دوسرے کی ہمدردی کر دیتے ہیں، غریب ہے ان سے مدد کرو، اس کا سہارا لگ جائے گا، بیمار رہتا ہے اس کے علاج کا انتظام کرو۔ یار میں اکیلا نہیں کر سکتا، چلو مسجد کمیٹی سے کر دیتے ہیں، چلو اپنے محلے کے لوگ اکٹھا ہو کے کر دیتے ہیں، اپنی استطاعت نہیں ہے، چلو وہ فلاں صاحب بہت پیسے والے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں، اپن اس طرح کی بات کریں گے، ان کے دل میں بات آ جائے گی، اس کا علاج ہو جائے گا، اس کی بیوی بچوں کا سہارا بن جائے گا۔ لیکن آخرت میں کوئی انسان یہ چاہے کہ میرا فلاں اشوک نام کا شخص جو ہے بڑا پیارا دوست تھا، بہت اچھی ہمدردی تھی، میں اس کے کام آ جاؤں، آخرت کے اندر نہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں شیئن کا ترجمہ ہوتا ہے کچھ بھی کام آنے والا نہیں، کچھ بھی فائدہ پہنچانے والا نہیں۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ دیکھ لو میرا ملنے والا ہے۔ دنیا میں سفارشیں قبول ہوتی ہے نا، لوگ بغیر پڑھے ہوئے پاس ہو جاتے ہیں، بغیر پڑھے ہوئے لوگوں کو ڈگری مل جاتی ہے۔ چمتکار کو نمسکار اس دنیا کے اندر چلتا ہے، کیا چلتا ہے؟ چمتکار کو نمسکار چلتا ہے، چاہے اس کو دستخط کرنا نہ آتے ہو، لیکن اگر کسی حکومت کے نمائندے کا آدمی وہ ہے، کسی بڑے عہدے پر فائز اور فائق انسان کا وہ ملنے والا اور اس کا رشتہ دار ہے،
اس کے تال میل والا ہے تو دنیا کی جتنی ترقیاں اس کے بس میں ہوتی ہیں وہ تمام ترقیاں اس کو مل جاتی ہیں سفارش کے بلبوتے پر. کائے کے بلبوتے پر؟ سفارش. بڑی بڑی ڈگریاں، بڑے بڑے سرٹیفکیٹ، بڑے بڑے عہدے، بڑی بڑی چیزیں نکمے لوگوں کو مل جاتی ہیں. کس بنیاد پر؟ سفارش کے بنیاد. فرمایا اللہ تعالیٰ کے وہاں کسی کی سفارش نہیں چلے گی. آگے فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور وہاں کوئی لین دین بھی قبول نہیں کیا جائے گا. کوئی انسان یہ سمجھ لے کہ یار میری جان بچے گی، چلو میری بیوی بچوں کو دے دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے بدلے میں آپ ان کو لے لو اور مجھے چھوڑ دو. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر، جس کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ رہا ہوں، اگر کوئی انسان اس ساری زمین کو سونے سے بھر کر کے اللہ تعالیٰ کو بدلے میں دے دے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دو، جہنم سے بچا دو، بغیر ایمان کے اللہ تعالیٰ کو یہ سودا منظور ہے. حالانکہ کچھ ہو گئی نہیں کسی انسان کے پاس دینے کی، لیکن مان لو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا، آنکھیں کھول دی، بتا دیا کہ دیکھو میں تمہیں پہلے سے واضح کر رہا ہوں، تم اس غلط فہمی میں مت رہنا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی انسان کے بس میں یہ ہو کہ وہ ساری دنیا میں جتنی جگہ خالی پڑی ہوئی ہے نا وہ تمام کی تمام بھر کر کے، فرض کریں ہم اس ساری دنیا کو ایک ٹب بنا لیں. کیا بنا لیں؟ ایک ٹب تو سمجھتے ہیں نا ہم سب. ایک ڈول بنا لیں، ٹھیک ہے، ایک بوری بنا لیں، مان لو بوری بنا لیں. اب اس دنیا کے برابر جتنی بڑی بوری، جتنا بڑا ٹب بنے گا نا، اس ٹب کو بھر کے اور اس بوری کو بھر کے اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو سونا دے دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دو، مجھے معاف کر دو، اللہ تعالیٰ کہنے قبول نہیں کیا جائے، نہیں قبول کیا جائے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنا کچھ زمین کے اندر جگہ خالی ہے اتنا تمام کا تمام بھر کے اور اس کا ڈبل اسی جیسا اللہ تعالیٰ کو کوئی انسان بدلے میں دے گا کہ میری جان بخش دو، اس دن قبول نہیں کیا جائے گا. ان الانسان لفی خسر، انسان بڑے خسارے میں. تو بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں. اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری یہ ہے کہ اس کے احکامات کی پابندی کیا کریں، اس کی اطاعت کیا کریں. اور اس کی اطاعت میں سب سے بڑی اطاعت یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کیا کریں. کیا کی پابندی کیا کریں؟ نمازوں کی پابندی. اس کے شکرانے کا سجدہ ادا کیا کریں، چاہے ہمارا دل نماز کے اندر نہ لگ رہا ہو. اور ہمیں شیطان دھوکے میں کیا رکھتا ہے، یار اتنے سال ہو گئے تو نے زندگی سے اب نماز نہیں پڑھی، اب کیا نماز پڑھے گا؟ لوگ کہیں گے 900 چوبے کھا کے بل گیا. لوگوں کی پرواہ نہیں کرنا ہے، پرواہ اس بات کی کرنا ہے کہ میرا اللہ آخرت میں قیامت کے دن میرے ساتھ کیا حشر کرے گا. لوگوں کو دیکھ کر کے نہیں چلنا ہے، یہ شیطان کے دھوکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت دے دی، قسم خدا کی ہم کامیاب ہو گئے. دنیا میں چاہے ہم ناکام کچھ ملے نہ ملے لیکن آخرت میں ہم کامیاب ہیں، کسی نہ کسی صورت میں ہم کامیاب ہیں. اور ایسے کامیاب ہیں کہ ایسا انسان حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کے پاس ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سفارش سے اس کو نکلا لیں گے اور اس کو حکم ہوگا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا. وہ یہ سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا مجھے اس دنیا کے اندر دیا ہے کسی اور کو نہیں دیا. کم سے کم ایمان والا، ذرہ برابر ایمان والا، ذرہ برابر، جس نے کبھی جمعے کی نماز بھی نہ پڑھی ہوگی، جس نے کبھی عید کی نماز بھی نہ پڑھی ہوگی، جو جانتا ہی نہیں ہوگا دین کے بارے میں، بس اتنا جانتا ہے کہ اللہ ہے. اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے اللہ تعالیٰ اتنا دیں گے کہ وہ یہ کہے گا کہ جتنا مجھے ملا ہے کسی کو ملا ہی نہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں کامیاب ہیں. اپنے آپ کو ہلکا اور کمزور نہ سمجھیں، لیکن ہم اور اچھے کامیاب بننا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی سفارش کا حق ملے، اپنے لوگوں کی، اپنے پریوار کے لوگوں کی، اپنے گھر بار کے لوگوں کی، اپنے رشتہ داروں کی. اور ہم اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے بنے. اللہ تعالیٰ اپنے قریبی بندوں کو سفارش کا حق دیں گے. من ذا الذی یشفع عنده الا اللہ تعالیٰ کے وہاں سفارش کون کر سکتا ہے مگر اس کی اجازت سے. جس کو اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی اجازت دے دیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے وہاں سفارش کرے گا. کوئی ایک تو اپنے اپنے خاندان، اپنے اپنے گھرانے، اپنے اپنے پریوار کے لحاظ سے ایسا نیک انسان بنو یا چھوڑ کر کے جاؤ، سارے پریوار کے لوگ اس کے اوپر محنت کرو کہ یہ آخرت میں ہماری سفارش کرے. کیا کر دے؟ خود بنو اول دو. لیکن اگر نہیں بن سکتے تو ایسے افراد اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں، اپنے پریوار میں تیار کرو
جو تمہارے لیے آخرت میں تمہاری سفارش کا ذریعہ بنے. کیا بنے؟ سفارش کا ذریعہ بنے. کوئی ایک انسان ایسا ہمارا ہونا چاہیے جس سے ہمیں اتنی محبت ہو، اتنی الفت ہو کہ ہمیں یہ امید ہو کہ ہم اپنی طرف سے تیاری کریں گے انشاءاللہ، لیکن اگر بات بگڑتی دکھتی ہے تو اس انسان سے ہمیں امید ہے کہ ہمارے لیے کیا کر دے گا. ایسے افراد اپنے خاندان میں، پریوار میں، گھروں میں تیار کرو. تو کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، نیک اعمال کیے، وہ لوگ خسارے میں اور گھاٹے میں نہیں. اور اسی پر بس نہیں، فرمایا وتواصوا بالحق، جو ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور جو ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے. دنیا میں جو آزمائش ہے، جو پریشانیاں، جو حالات آتے ہیں، ایک دوسرے کو تسلی دیتے رہے. ایسے لوگ کیا ہوں گے آخرت کے اندر؟ کامیاب ہوں گے. دیکھو دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے. اس کی مثال ایک مسافر خانے کی طرح ہے، ویٹنگ ہال کی طرح ہے. اسٹیشنوں پہ لکھا ہوتا ہے نا ویٹنگ ہال، ویٹنگ ہال ہوتا ہے لکھا ہو. پرتیکشالہ ہندی کے اندر. تو وہاں لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنا گھر بساتے ہیں. گھر بساتے ہیں؟ نہیں بساتے. چند منٹوں کے لیے بیٹھتے ہیں، بس خالی انتظار کرتے ہیں کہ میری ٹرین کب آئے گی، میری بس کب آئے گی، اتنی دیر مجھے بیٹھنا ہے. اتنی دیر گرمی، سردی، بارش سب برداشت کرتے ہیں. گندگی ہو رہی ہوتی ہے اس کو برداشت کرتے ہیں. ساری چیزیں برداشت کر کے اپنے سفر کو کیا کرتے ہیں؟ اس دنیا میں ہمیں مسافر کی طرح زندگی گزارنا ہے کہ آنے والے حالات سے گھبرانا نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا، نہ امید نہ ہونا ہے. یہ سفر ہے، جاری رہے گا. یہ بلی کے راستہ کاٹنے کی وجہ سے رکنے والا نہیں. لوگوں کے اسلام دشمن ہو جانے کی وجہ سے، مسلم دشمنی کی وجہ سے ہمیں اپنے مقصد اور ہدف سے مایوس اور نا امید نہیں. یہ بھی ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس دنیا میں سارے امتحانات ہمارے ایمان اور اسلام کی وجہ پر، اور یہ بھی ہدایت کا ذریعہ اور سبب ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے درجن کر رہے ہیں کہ صبر والے لوگ، اور یہ صبر اللہ نے ہمیں دیا ہے. جو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صبر کے میں کتاب اور کتاب کیا فرما دیں گے؟ آسان. تو ہمیں کمتر اور مایوس نہیں ہونا ہے. ہم تو بڑے کامیاب لوگ ہیں، گولڈن لوگ ہیں، اللہ کی قسم گولڈن لوگ. اس بات کو کہنے میں کوئی جھجک اور کوئی تعجب نہیں. گولڈن لوگ، ایمان کی دولت ہمیں ملی ہوئی ہے. ہم سے بڑا گولڈن کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں. ہماری کوئی قیمت ہی نہیں ہے، لا قیمت ہے. ہم لوگ انمول لوگ ہیں. ہم کیا لوگ ہیں؟ انمول. لیکن ہم اگر ایک دم پیور 24 کیرٹ کا گولڈ بننا چاہتے ہیں، اور ہم ایک دم شدھ بننا چاہتے ہیں، پیور بننا چاہتے ہیں، تو اپنی اس ایمان والی زندگی کے اندر چار چاند لگانے کے لیے اعمال صالحہ ضروری ہے، دینداری ضروری ہے. بددینی کے کتنے نقصانات ہیں، میں ٹائم ختم ہو رہا ہے ورنہ میں آپ کو بتا دوں. زندگیاں مشکل ہو گئی ہیں بددینی کی وجہ سے. اپنے آپ کو دین سے جوڑو، دین سے جوڑو. یہی کامیابی ہے. دنیا تمہیں تمہارے مقدر کی ملے گی، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ملے گی، اللہ کی قسم ملے گی. آپ دیکھو جنہوں نے خوب دنیا کمائی، لوگ اولاد بددین بنا گئے، ان اولادوں نے ان کی اس کمائی ہوئی دنیا کو تباہ و برباد کر دیا. تباہ و برباد کر دیا. ان کی وہ دنیا نہ ان کے کام آئی، نہ ان کے اولاد کے کام آئی، اس بددینی کے نتیجے. اور لوگ کچھ بھی کر کے نہیں گئے، اولاد کو دیندار بنا دیا. ان کی اولادوں نے قسم خدا کی دنیا کے اندر بے شمار ترقی. ایسی مثالیں ہمارے پاس ہیں. اس لیے اپنے آپ کو دین سے جوڑو، دیندار بنو. جتنا ہمارے اپنے بس میں ہے اتنا کرو. ہم اپنی ایک لسٹ بنائیں کہ کیا کام آسان ہے، کیا کام مشکل ہے، کون سے کام میں چھوڑ سکتا ہوں، کون سے کام نہیں چھوڑ سکتا. جن کو ہم چھوڑ سکتے ہیں آج سے ان کو چھوڑنے کا ارادہ کر لو کہ یہ کام غلط ہے، دین کے خلاف نہیں کر سکتا. جن کاموں کو کر سکتے ہیں ان کو آج سے کرنا شروع کر دو. جو مشکل ہے تھوڑے تھوڑے اوقات کے اندر ان کو چھوڑنے کی کیا کرو، عادت کرو. اللہ تعالیٰ باقی دعوانا الحمد